چوتھے امام کا جو دین پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کی ایسی فصل تیار کی کہ لوگوں نے چھٹے امام کی گفتگو کو سننا شروع کر دیا۔ چوتھا امام محنت نہ کرتا تو پانچویں اور چھٹے امام کی گفتگو کون سن دو؟ امام ہمارے 12 ہیں لیکن ہم کہلواتے ہیں جعفری۔ کیا کہلواتے ہیں جناب؟ جعفری۔ علامہ حضرت زندیاتی صاحب قبلہ کا بڑا شورا پاک فکر ہے، وہ فرماتے تھے اس لقب کا لطف آئے گا پل صراط پر، جب فرشتے ہر ایک کو پکڑتے جائیں گے اور ہمیں دیکھتے ہی کہیں گے جعفری ہے، جعفری ہے۔ یہ سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ہر ایک کو پکڑتے جائیں گے اور جب ہمارے کاغذ دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جعفری ہے تو کہیں گے تو جا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا تعارف ہمارے چھٹے امام سے کیوں ہے؟ یہ تو کمال ہے میرے مولا کو کہ اس نے نانا کے دین کو اپنے نام رجسٹری کروا لیا۔ آل محمد آپ کو سلام۔ اور ایک لفظ عرض کرتا ہوں اپنے قبلہ کعبہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ جعفری، یہ لفظ غلط ہے۔ بڑی توجہ سے غور ڈالتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ جعفری، یہ لوگوں نے دنیا کی دیکھا دیکھی شروع کیا۔ امام کی فقہ نہیں ہوتی، امام کا مذہب ہوتا ہے، فقہ مجتہد کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر ہے، فقہ مجتہد کی ہوتی ہے۔ فقہ خمینی، فقہ سیستانی، فقہ شیرازی، اس طرح کا لفظ درست ہے۔ یہ ہے مذہب جعفری، دین اسلام ہے، مذہب جعفری ہے۔ کیونکہ ہمارے امام کو تبلیغ کا موقع ملا، جتنا مولا کو ملا اتنا کسی اور کو موقع نہیں ملا، کیونکہ بنی امیہ جا رہے تھے اور بنی عباس آ رہے تھے، اقتدار کی کشمکش میں بادشاہ پھنسے ہوئے تھے اور 4000 طالب علموں کو محمد کا بیٹا مذہب سکھا رہا تھا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہوں۔ جس بندے کو یہ فکرہ سمجھ آئے گا، میں اس بندے کو دعا گو بھی ہوں، دعا کا طالب بھی ہوں، لیکن فکرے پر توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے عدالتوں میں جج دیکھے وہ کالی عبا پہن کے بیٹھتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے ڈاکٹر دیکھے وہ سفید عبا پہن کے پھرتے؟ جسے یاد آتا جائے وہ فکرے پہ توجہ فرمائے۔ شاید چلی جب ڈگری ملنے لگتی ہے یونیورسٹیوں میں، تو یونیورسٹیوں میں طالب علم کا مذہب کوئی بھی ہو، سر پہ کالا امامہ اور کندھے پہ کالی عبا، کیونکہ علم کی نشانی آل محمد کا لباس۔ علم کی علامت آل محمد کا لباس ہے۔ کیمسٹری کا امام جابر بن حیان میرے چھٹے امام کا شاگرد، طب کا امام ابو علی سینا میرے چھٹے امام کا شاگرد، البیرونی میرے چھٹے امام کا شاگرد۔ علم کے وہ سرچشمے، علم کے وہ چشمے میرے مولا نے اس انداز سے ایک بڑا دنیا کے اندر موجود فکرہ ہے، اور فکرے پہ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ فکرہ ہے مغربی دنیا میں بڑا شہرت یافتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے۔ یہ ڈارون کی تھیوری ہے کہ ہم جتنے انسان ہیں پہلے بندر تھے۔ کئی مولویوں کو دیکھ کے یہ بات ٹھیک لگتی ہے، اس نے کہا جی ہم پہلے بندر تھے، ترقی کر کے انسان بن۔
کہ جتنے کالج یونیورسٹی کے حضرات ہیں وہ اس تھیوری سے واقف ہیں کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا، جنگلوں میں پھرتا تھا، پیڑوں پہ رہتا تھا، پھر اس نے ترقی کی، انسان بن گیا۔ تمہارے میرے چھٹے امام کی خدمت میں بندہ آیا، اس کا مولا لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے، ترقی کر کے انسان بنے ہیں۔ ایک فکرے میں کائنات کے بادشاہ نے فکرہ کہا ہے، جا کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں فخر کے ساتھ صادق آل محمد کے فکرے کو بیان کرنا، اور پھر دیکھنا کہ کائنات کا علم کتنا نیچا ہے میرے مولا کے سامنے۔ امام نے فرمایا جا کے ان لوگوں سے کہہ دے کہ بندر ترقی کر کے انسان نہیں بنو، انسان کو سزا ملی تو بندر بنا دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں رہا کہ بندر ترقی کر کے انسان نہیں بنو؟ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ بسم اللہ۔ بندر ترقی کر کے امام نے فرمایا انسان نہیں بنو، انسان کی تنزلی کا نام بندر ہے۔ ایک قوم تھی جو نقلیں اتارتی تھی نبیوں کی، جیسے نبی نے چلنا پیچھے ویسے نقلیں اتار کے چلنا، اللہ نے بندر بنا دی۔ توجہ ہے یا نہیں اب؟ اس لیے سامعین گرامی، علم علی کا بھی وہی، حسن کا بھی وہی، حسین کا بھی وہی، لیکن جس کو تبلیغ کے مواقع ملے زیادہ، سب سے طویل العمر امام صادق 65 سال عمر مبارک کے میرے مولا کی، اور بڑا لطف آتا ہے اس وقت۔ موجودہ مولوی تو باتیں چھپا گئے لیکن کتابوں میں تو ابھی لکھی ہوئی ہیں۔ ملا علی متقی ہندی کاری نے اپنی کتاب میں 24 اماموں کے نام لکھے۔ کتنے جی؟ 12 ہمارے، 12 کسی اور کے۔ ہمارے اس لیے کہ ہم اس نے لکھا کہ یہ 12 شیعوں کے ہیں، اس میں پہلا علی، آخری مہدی، اور چھٹے کا نام لکھا جعفر الصادق۔ اپنے پاس اس نے جو بھی ترتیب لکھی، چھٹے کا نام لکھا یزید۔ میں منبر رسول سے مجلس حسین میں ہر غیرت مند کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر شیعوں کا مقابلہ کرنا ہے تو کھول کے کر، جیسے ہم نے اپنا تعارف اپنے چھٹے امام سے کرایا ہے، جرت کر کے تو بھی اپنا تعارف اپنے چھٹے ہوئے امام سے کرا۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا اپنے چھٹے امام سے، تیری جرت ہے تو اپنے چھٹے ہوئے کا نام بتاؤ۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، اصل میں مذہب یہ تشکیل دیے گئے کہ جعفر الصادق کی مخالفت کرو۔ ایک بندے نے آگے پوچھا کہ فرمایا اس لاٹھی کو لے کے میرا نانا اسی طرح کھڑا ہوتا، ادھر توجہ میری، پریشان ہو کر نہیں، توجہ کر کے سنو۔ اس لاٹھی کو اسی طرح سے لے کر میرا نانا محمد مصطفیٰ کھڑا ہوتا تھا۔ اگلا فکرہ سمجھ آئیں گے تو ذہنیت مذہب سمجھ جائیں گے۔ اس نے فوراً لکڑی کو چومنا شروع کر دیا، فوراً لکڑی کو چومنا شروع کر دیا۔ امام چھڑی ہٹا کے کہتے تیری عقل پہ حیف ہے، لکڑی کو چومتا اور محمد کے جسم کو نہیں چومتا۔ یہ تو لکڑی ہے، یہ تو لکڑی ہے، اور تیرے سامنے خود جسم محمد کھڑا ہے۔ لحموں کا لحمی، اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وکلنا۔ میری اطاعت نہیں کرتا، میرے پیچھے نہیں چلتا، میری بات کو نہیں سنتا۔ اس لیے سامعین گرامی،
اگر دنیا ان کی مخالفت نہ کرتی، ان کے مقابلے پر نہ آتی، تو آج اسلام میں خوشیاں ہوتی، آل محمد کے جنازے نہ ہوتے۔ تم حکومتیں کرتے رہے اور وارثوں کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے۔ امام کے ذکر میں مصائب کا حصہ اسیم بلوچ صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اور امام کا جنازہ بیان فرمائیں گے۔ امام کا جنازہ برآمد ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ ایک ایسا اور بعد میں ماتمداری بھی ہوگی۔ سارے مجمع سے التماس کرتا ہوں کہ ضرور تابوت کو کندھا دے کر حسین کے اس ماتمی کا جنازہ اٹھاؤں۔ جس طرح نانے کے دین کی تبلیغ کی، اسی طرح سے حسین کے مصائب کی تبلیغ کی۔ اتنا روتا تھا میرا امام، عید والے دن کالے کپڑے پہنتا تھا۔ پوری ذمہ داری سے میں یہ فکر عرض کر رہا ہوں، عید والے دن میرا چھٹا امام کالا لباس پہنتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں مبارکباد دینے کے لیے مدینے گیا، پہلے رسول کی قبر پہ آیا۔ عید والا دن ہر بندے نے خوشبو لگائی ہوئی، اچھے لباس پہنے ہوئے۔ کہتے میں نے نبی کی قبر پہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں اپنے امام کو مبارکباد دینے گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے میرا چھٹا امام کالے کپڑے پہن کے باہر آیا۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے۔ سید اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ رو کے فرماتے ان لوگوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ ان مسلمانوں سے پوچھ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ ایک عید سے 9 دن پہلے زینب اپنے باپ کا امامہ اٹھا کے مٹی پر بیٹھ کر روتی رہی۔ دوسری عید پہ دریا کا کنارہ، مسلم کے یتیم بچے ظالم کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رو کے کہتے تھے بازار میں بیچ دے، یوسف سے تھوڑی قیمت میں نہیں بیچ۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ جو غریب کے غم میں روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ کئی بندے اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ جی عید کیوں نہیں؟ صغیر شادی 3 مہینے عید سے پہلے بھی اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، انہیں عید مبارک کہو، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ عید نہیں منائی، ہمارے گھر فوتگی ہو گئی تھی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں رزق کی برکت دے جو غریب کو روتے ہو۔ عید منا لیکن ویسے منا جیسے پردیس میں زینب نے منائی ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ عید منا لیکن ویسے منا جیسے حسن حسین نے منائی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، سوال کرو علماء سے کس طرح سے زینب نے بابا کی شہادت کے بعد رمضان والی عید منائی۔ کوفے کا شہر، زینب عالیہ کالے کپڑے، مٹی پر ملکہ تطہیر بابا کا ماتم کرتے ہوئے کبھی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال دیے، کبھی منہ پہ ماتم کر دیے۔ حسن حسین بی بی زینب کے قریب آئے، دونوں بھائیوں نے التماس کیا زینب عالیہ بابا کے بعد پہلی عید ہے، ہم التماس کرتے ہیں جیسے تو عید والے دن بابا سے فرمائش کرتی تھی، آج حسن پہ کوئی فرمائش کر، میں تیری فرمائش پوری کروں۔ امام حسن نے رو کے کہا پہلے وعدہ کرو۔ زینب کہتی ہے اگر میں فرمائش کروں میری فرمائش خالی تو نہیں لوٹاؤ گے؟ رو کے کہتے زینب تو حکم تو کر، میں علی کی جگہ پہ علی ہوں، تو حکم کرے گی میں پورا کروں گا۔ فکرہ سننا، یا زینب عالیہ نے ایک بازو حسن کے گلے میں ڈالا، دوسرا حسین کے گلے میں، رو کے کہہ دیا پھر یتیم ہو کے سوال کرتی ہوں غازی سے کہو عباس علی کے کپڑے پہنے ہو بہو بابا کی طرح چلتا ہوا غازی اس جگہ پہ بیٹھے جہاں میرا بابا بیٹھتا تھا، آج بابا بن کے عباس مسند پہ بیٹھے، حسن تو دائیں کھڑا ہو، حسین تو بائیں کھڑا ہو، میں بابا سمجھ کے غازی سے عید مانگ۔ اجرکم علی اللہ۔ اب
अब्बास को बाबा का लिबास पहने, गाजी बाबा के कपड़े पहने। अब्बास ऐसे ही गाजी नहीं, बड़े इम्तिहान है अब्बास के। जितने इम्तिहान गाजी ने दिए इतने किसी गैर इमाम ने नहीं दिए। इजाज शादी बच्चे को पता है कि अली ने कातिल को शरबत पिलाया, सुन्नी शिया को पता है कि अली ने कातिल को शरबत पिलाया, अपने पराये को पता है कि अली ने कातिल को शरबत पिलाया, छोटे बड़े को पता है कि अली ने अपने कातिल को शरबत पिलाया। क्यों पिलाया? जरा मार के दौड़ गया था, सहाबा ने पकड़ा था उसे गली में से। दौड़ा क्यों था? अली के बेटों के डर से कि कोई अली का बेटा मुझसे बदला न ले ले। जिसके बेटे मौजूद हो उसका कातिल भाग जाता है, और जिसके बेटे मारे जाए उसका कातिल उसके मक्तल में फिरता रहता। हसन हुसैन के डर से इब्न मुलजम भाग गया, शकीना की मजलूमियत के डर से कोई नहीं भागो। शकीना के सामने शिमर लाशों के दरमियान खड़ा रहा। जब उसको पकड़ के लाए, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने अली के कातिल को घुसा मारा, किसी ने अपना घुसा मारा, किसी ने तलवार का उल्टा तरफ मारा। जब मार खाता हुआ अली का कातिल अली के सामने आया, ये गाजी का अलम है। किबला निज़ाकत शाह साहब तशरीफ फरमाए, जितने सादात बैठे उनके सामने फिक्र अर्ज के तो मार खाता हुआ इधर अली का कातिल पहुंचो, उधर अली की बेटियों ने शरबत बना के भेजो। बाबा हबीब शाह जी शरबत अली के सामने करते हैं। अली ने फरमाया मुझे ना पिलाओ, मेरा कातिल ज्यादा परेशान है, ये शरबत इसे पिलाओ। जिस वक्त नाम आया ना कि कातिल को शरबत पिलाओ, मैं कसम खाता हूं मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, बड़े बड़े अली के वफादार गर्दन झुका के पीछे हट गए। तू करीम है अली, मैं करीम नहीं। तेरे कातिल को तू शरबत पिला सकता है, लेकिन मौला मैं तेरे कातिल को शरबत नहीं पिला सकता। जब अली ने देखा सारी मस्जिद की गर्दन झुक गई है, अली ने दोनों हाथ रखे हुए थे सर पे, निगाहें उठा के अली ने गाजी को देखा, आवाज दे के कहते अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। अब्बास आखिरी फिक्र मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। 2 दिन छुप छुप के बाप को देखती रही। उस वक्त सामने आती थी जब अली की आंखें बंद होती थी। अब्बास से पूछती थी बाबा की आंखें खुली हैं कि बंद। पर्दे के बाहर से गाजी बताता अब बाबा आराम कर रहा। सामने आके चेहरा देखने में आखिरी दिन सामने आके बैठी, अली धाड़े मार के रोया। गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई, मैं किबला को मिंबर दे रहा हूं। अली धाड़े मार के रोया। पहली दफा बाप के सर पे हाथ रखो, रो के कहती है बाबा जख्म में दर्द है। बाबा जख्म में दर्द है। अब आदि ज़ैनब मैं जख्म की वजह से तो नहीं रो रहा। अब आदि मेरा शाह मर्दान बाबा फिर रोने की वजह क्या है? अब आदि उस वक्त को याद करके रो रहा हूं। आज मेरे सामने तू पर्दा कर रही है, कल तेरे सर पे चादर नहीं होगी, शराबी शराब पी रहा हो। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। जो गरीब को रोते हो, हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। अली फरमाते मेरे सामने शर्म करती है, कल शराबी का दरबार होगा, मजमे आम होगा, तेरे सर पे चादर नहीं होगी, तेरे हाथों में हथकड़ियां होंगी, तेरे बाल खुले होंगे। उस वक्त ज़ैनब रो के कहती है बाबा मैं दरबार में जाने से पहले मर नहीं जाऊंगी, मैं दरबार में कैसे जाऊंगी? सैयद रो के कहते फिक्र न कर, मैं तेरे साथ आऊंगा। बस अज़ादारों, अली की बेटी 16 रबीउल अव्वल को कुत्ते के दरबार के दरवाजे पर आई। सैयद सज्जाद कहते मेरा बदन कांपने लगा, मेरे दिल में आवाज आई ये ज़ैनब है, कैसे शराबी के दरबार में जाएगी? ये अली की बेटी की आवाज आई सज्जाद
گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں. بس یہ کہہ کہ زینب کانپتی ہوئی زمین پہ بیٹھی اور اٹھ کے کہتی السلام علیکہ یا امیر المومنین. سجاد نے پوچھا میرے دادا کو سلام کیوں کیا؟ آواز آئی سجاد نجف سے میرا بابا علی میری مدد کرنے کے لیے آ گیا. اس وقت سکینہ قریب آئی، دادا کا ہاتھ پکڑا، رو کے کہتی ہے معاف کرنا دادا، آج پتا چلا بیٹیاں ہمیشہ اپنی پیاری ہوتی ہے. اپنی بیٹی کو دربار جاتے دیکھا، نجف چھوڑ کر آ گئے اور میں جو سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے بلاتی رہی بابا جلدی آ، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا.